لاڑکانہ میں باراتیوں کی بس کو خوفناک حادثہ، 10 افراد جاں بحق، 40 زخمی، 20 کی حالت تشویشناک۔ بس ٹائر راڈ ٹوٹنے کے باعث ٹریکٹر سے جا ٹکرائی۔ بورے والا میں کار تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے جا ٹکرائی۔ 3 خواتین اور 2 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ میں کام کروں گا نہیں اور تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ فیصل آباد میں شوہر نے چھری کے وار کر کے بیوی کی جان لے لی، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق خاتون گھروں میں کام کاج کر کے بچوں کی کفالت کر رہی تھی۔ پشاور میں ایک اور خواجہ سرا پر نوجوانوں کا تشدد، بال کاٹ دیے۔ پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ 3 ماہ کے دوران 10 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ، 1 دن بعد مسترد کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی تک بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہوگی۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، بھارت سے چینی اور کپاس کی درآمد کا فیصلہ کیوں اور کس نے کیا؟ وزیر اعظم کا سوال۔ وزیر خزانہ حماد اظہر نے وزیر اعظم کو 2 ہفتے پہلے کی ہدایات یاد دلا دی، کہا آپ نے ہی تو حکم دیا تھا۔ حماد اظہر کا وضاحتی ٹویٹ، لکھا ای سی سی درجنوں اقدامات تجویز کرتی ہے، کابینہ توثیق، مسترد یا ترمیم کرتی ہے۔ جمہوریت میں اقتصادی اور سیاسی فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چینی مافیا کا گھوٹالہ سما کھاتوں تک پہنچ گیا۔ ایف آئی اے نے 500 سے زائد خفیہ کھاتوں کی کتابوں اور فائلز کا کھوج لگا لیا۔ 12 مارچ کو اگلے 2 ماہ کے لیے اربوں روپے کے سودے ہوئے۔ اپریل مئی میں 100 کلو کی بوری 9,500 مقرر کی۔ مارکیٹ میں بوری 9,800 میں ملنا تھی۔ بروکر ملک آباد کا حساب کتاب جہانگیر ترین کی مل سے تھا۔ زیادہ تر ریکارڈ لاہور میں بڑے گھروں میں رکھا گیا تھا۔ کورونا کی تیسری لہر کے وار تیز، 24 گھنٹوں میں 98 مریض جان سے گئے، 4,974 نئے کیسز رپورٹ۔ پنجاب میں مارچ کا مہینہ غضبناک رہا، 1 ماہ میں کورونا کے 50,000 کیسز رپورٹ، 1,036 افراد لقمہ اجل بنے۔ تجرباتی مراحل سے گزرنے والی کورونا ویکسین V01 جلد پاکستان میں تیار ہوگی۔ سرل پاکستان کا چائنیز کمپنی کے ساتھ ویکسین کی تیاری کا معاہدہ ہو گیا، سپلائی اور تیاری کے حقوق حاصل کر لیے۔ 2 تجاویز تھی صرف، آپ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ 2 ہفتے کے لیے بند کریں۔ تو تجویز مسترد نہیں ہوئی، اگر این سی او سی نہیں اسٹیپس لے گا تو ہم اپنے سے اسٹیپس لیں گے۔ میں نے کل ٹاسک فورس کی میٹنگ بھی بلائی ہے۔ لاک ڈاؤن پر وزیر اعظم کی اپنی سوچ ہے، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی تجویز مسترد نہیں ہوئی۔ اگر این سی او سی نے اقدامات نہ کیے تو ہم خود فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، ہم نے جہاز ٹرینز بند کی، اسی لیے آج بہت محفوظ ہیں۔ کورونا وبا کے باعث حضرت لال شہباز قلندر کے مزار کی بندش کے خلاف زائرین مشتعل مزار کا مرکزی گیٹ توڑ ڈالا، 5 موٹر سائیکلز کو آگ لگا دی، پولیس پر پتھراؤ کرتے ہوئے مزار میں داخل ہو گئے۔ یہ میرے ٹرے میں رکھ کے بھی میرے آگے اگر پاسپورٹ لائیں، میں ان کو کہوں گی اٹھاؤ اور چلتے بنا۔ میری اپنی بھی ایک ہیلتھ کی چھوٹی سی پرابلم ہے، میری ایک سرجری ہونی ہے جو کہ پاکستان میں ہو نہیں سکتی۔ گریسفلی اگر انہوں نے جانا ہے تو وہ ان کا آئینی اور قانونی حق ہے، حکومت کو گریسفلی یا سیدھی کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو وہ عدالت سے انشاءاللہ اس معاملے پہ ججمنٹ آ جائے۔ باہر جانے سے انکار بھی، قانونی جنگ کے لیے تیار بھی۔ کیا نواز شریف کے بعد مریم نواز بھی لندن اڑان بھرنے جا رہی ہیں؟ لیگی نائب صدر نے کل حکومت کو گھر بھیجے بغیر باہر جانے سے انکار کیا۔ آج سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے عدالت جانے کا اندیا دے دیا۔ سما کے پروگرام 7 سے 8 میں کہا، علاج کے لیے باہر جانا مریم نواز کا قانونی حق ہے، حکومت نے اجازت نہ دی تو عدالت سے فیصلہ آ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے، عزیزوں سے ملنے کے لیے باہر جانا کوئی نئی بات نہیں۔ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو باہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا تو ساری دنیا جاتی ہے، آ جاتے ہیں لوگ۔ ڈاکٹر عدنان کی واپسی جو ہے تو بہت سارے آنے میں لیا جا رہا ہے۔ این آر او کی کوشش تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، بہت زیادہ کوششیں کی ہیں، کوشش جاری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ این آر او دینا کس نے ہے؟ جو بھی ان کے معاملات ہیں ان کو یہی طے کرنے پڑیں گے۔ ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی ذومعنی ہے۔
مریم نواز کی خاموشی زومانی ہے. ڈاکٹر عدنان کی واپسی کی بہت سارے معنوں میں لیا جا رہا ہے. مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کہتے ہیں NRO کی کوششیں جاری ہیں لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں. معاون خصوصی شہباز گل نے ڈاکٹر عدنان کو ٹریول ایجنٹ قرار دے دیا. کہا جھوٹی رپورٹ پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا. ایک بزنس مین نے مریم کو باہر بھیجنے کی بات کی. اگر باہر جانا ہی ہے تو لوٹا ہوا پیسہ واپس کر دیں. ایک بزنس مین کو انوالو کیا جس نے دائیں بائیں بتانے کی کوشش کی کہ بہت سخت طبیعت خراب ہے. وہ چاہتی بھی ہیں کہ وہ جائیں لیکن جب ان کو انکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ بڑک مارتی ہیں زوردار قسم کی. نون لیگ کا حکومت کو ٹف ٹائم دینے اور پیپلز پارٹی کی پالیسیز سے مخالفت کا فیصلہ. نون لیگ کے ویڈیو لنک اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. نئے سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی اور ANP شامل نہیں ہوں گے. PDM کی دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے پر اتفاق. عید کے بعد بھرپور عوامی رابطہ مہم کا فیصلہ. براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ نے بیوروکریسی کے عدم تعاون کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا. ریکارڈ کئی محکموں حتیٰ کہ دوسرے براعظم تک غائب کیا گیا. حکومتی سسٹم کی وجہ سے ملک کی بدنامی اور مالی نقصان ہوا. رولز آف بزنس میں ترمیم کی سفارش. جسٹس عظمت سعید نے لکھا مارکلا کے دامن میں رپورٹ لکھتے وقت گیدڑوں کی موجودگی بھی ہوتی تھی. گیدڑ بھپکیاں کام کرنے سے نہیں روک سکتی. رپورٹ میں ادائیگی کا ریکارڈ غائب ہونے اور زرداری کے سوئس اکاؤنٹ سے متعلق سما کی خبر کی تصدیق. براڈ شیٹ کے اوپر 5 لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمنل کارروائی کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے. ان میں احمد بلال صوفی صاحب شامل ہیں, حسن ثاقب شیخ, غلام رسول صاحب شامل ہیں, عبدالباسط صاحب, شاہد علی بیگ, طارق فواد ملک. حکومت کا براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ پر کارروائی کا اعلان. احمد بلال صوفی اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط سمیت 5 افراد ملوث قرار. فوجداری کارروائی کا فیصلہ. وفاقی وزیر فواد چودھری نے آصف علی زرداری کے خلاف سوئس اکاؤنٹس کیسز دوبارہ کھولنے کا عندیہ دے دیا. کہا جسٹس شیخ عظمت نے گمشدہ ریکارڈ ڈھونڈ لیا. احمد بلال صوفی کا سما سے گفتگو میں غلطی کا اعتراف. یہ بالکل لوپ ہول تھا کیونکہ یہ تو بھرنا چاہیے تھا, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں, لیکن میں اس میٹنگ میں تھا نہیں. یہ لوپ ہول وہاں پر جو میٹنگ میں چھوڑا گیا یہ غلطی تھی, اس کو فل ان ہونا چاہیے تھا. ڈسکا NA 75 ری پولنگ کیس سپریم کورٹ نے 8 سماعت مکمل کرنے کا کہہ دیا. عدالت نے الیکشن کمیشن, پولیس اور سول انتظامیہ پر بڑے سوالات اٹھا دیے. جسٹس عطا بندیال نے استفسار کیا پولیس کے عدم تعاون پر الیکشن کمیشن نے متبادل انتظام کیوں نہ کیا. انتخابی عمل ملتوی کر کے پولیس کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی. الیکشن کمیشن منظم دھاندلی ثابت کرے. جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیے پریزائڈنگ افسران کی لوکیشن کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں. IMF سے مذاکرات درست طریقے سے نہیں ہوئے. وزارت خزانہ میں آیا تو پنجرے سے باہر رہوں گا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. معیشت کا جہاز کیسے بچانا ہے, شوکت ترین نے مشورے دے دیے. دو 2021 میں معیشت کا پہیہ تیز رفتاری سے چلنے لگا. مارچ کا مہینہ 10 سال کا سپر ڈوپر ثابت ہوا. 2 ارب 34 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ برآمدات کا مجموعی حجم 7% اضافے سے 18 ارب 66 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. خام مال, چینی, گندم اور کپاس کی امپورٹڈ کے باعث درآمدات میں 12% اضافہ. کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار, پارہ 40 تک جا پہنچا. گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے شہری پریشان. PDM نے 3 اپریل کو ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا. درجہ حرارت 42 تک جا سکتا ہے. کڑی دھوپ میں بھی ٹریفک پولیس اہلکار فرائض انجام دے رہے ہیں. کہتے ہیں گرمی تو بہت ہے مگر ڈیوٹی بھی دینی ہے. یہ روڈ نیچے سے گرم ہے, اوپر سے بھی آگے جلتے تو ہے, لیکن کیا کریں, پاؤں جلنے کی وجہ سے ٹریفک چھوڑ دیں گے, پھر ان کو سہولت کہاں سے ملے گی. ڈیوٹی کرنی ہے, تپش بہت زیادہ ہے, تقریباً ہائے لگ رہا ہے, یہ پسینہ ہو جاتے ہیں. شوق کا شوق, کاروبار کا کاروبار. لاہور میں شہری نے گھر میں بنگال, سائبیرین اور وائٹ ٹائیگر پال لیے. بہترین دیکھ بھال سے خرید و فروخت تک کی جاتی ہے. اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کا پہلا ون ڈے آج سینچورین میں کھیلا جائے گا. کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم. کہا بے خوف ہو کر کھیلیں گے, بہترین کھلاڑی میدان میں اتاریں گے.